ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم انتخابات کی تاریخ پر بات کر رہے ہیں. آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں کہا کہ پاکستانی سیاست میں کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا اور آپ کو تو یقین بھی نہیں تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. اب یقین آ جائے گا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آپ کو کتنی بہتری نظر آ رہی ہیں ان دنوں میں؟ اب دیکھیے جو میں کہا کرتا تھا وہ صرف یہ تھا کہ الیکشن ہوگا، ڈیٹ پہ مجھے یقین نہیں تھا. الیکشن تو ہوگا 6 مہینے بعد اور 6 سال کے بعد ہوتے ہیں الیکشن، تو ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے 6 8 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہوئے. دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک بات خوشی کی ہے اور ایک بات فکر کی ہے، غور کرنے کی ہے. افسوس کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، فکر اور غور کی بات ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو ابہام موجود تھا کہ الیکشن کب ہوگا، اب یہ ابہام بڑی حد تک دور ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ الیکشن اب ہو جائے گا. اس تاریخ کو ہم یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہوگا. جو فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے. اچھا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ کی انٹرپریٹیشن لی جائے پھر تو الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا تھا، یا اگر کانسٹیٹیوشن کی پروویژن دیکھی جائے تو پریزیڈنٹ کو فیصلہ کرنا تھا الیکشن کی ڈیٹ دینے کا. الیکشن کمیشن تو پلو ہی نہیں پکڑا رہا تھا کسی کو الیکشن کے بارے. اسی لیے تو شکوک پیدا ہوتے تھے. شکوک اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں اگر وہ اپنے کارکردگی میں کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے کہ ابہام پیدا ہو تو سسٹم میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے. تو اگر سپریم کورٹ اس میں دخل نہ دیتا تو الیکشن کمیشن نے تو ابھی فی الحال کمٹمنٹ آپ کو نہیں کرنی تھی. انہوں نے تو ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جنوری کے لاسٹ ویک میں ہوگا، پھر ایک دم سے انہوں نے 11 فروری کی ڈیٹ، پہلی ڈیٹ 11 فروری سپریم کورٹ کو دی. ملاقات کے بعد 8 فروری ہوئی. وہ تو بعد کی بات ہے نا. انہوں نے 11 کی پرپوز کی. کیوں 11 کی پرپوز کی؟ وجہ نہیں بتائی. اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ الیکشن کمیشن والوں کو سوچنا چاہیے. لیکن خوش آئند بات تو یہ نا ڈاکٹر صاحب کہ سب مان گئے ہیں اس تاریخ پر. دیکھیے خوش آئند بات تو یہی ہے، لیکن یہ بھی تو مانے نا کہ ان لوگوں نے فیصلے نہیں کیے نا، فیصلے کسی نے کروائے ہیں. اچھا فیصلہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ادارے جن کی بنیادی ذمہ داری نہیں ہے وہ آپ سے فیصلہ کرتے، آپ بیٹھ کے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی پیچیدہ ایشوز آئیں گے. دیکھیں جب یہ الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا تو اس میں بڑی کنٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں. مثلاً بھائی اس میں نومینیشن کے پیپرز فائل ہوتے ہیں تو اس پہ نومینیشن آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ماضی میں جس بنیادوں پہ نومینیشن پیپر ریجیکٹ ہوتے تھے وہ کافی کنٹروورشل بنیادیں تھیں. پھر اس کے علاوہ الیکشن کیمپین میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. کتنی کس کو اپرچونٹی مل رہی ہے؟ کیمپیننگ کے دوران ذمہ داری کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ آتی ہے کہ کس طرح وہ ایکول اپرچونٹی کیمپیننگ کی پرووائڈ کرے. تو یہ وہ چیزیں ہیں اگر یہ ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے ادارے خود اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی کان کھینچے گا تو کر دیں گے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اپنی ہم مرضی کریں گے، یہ غلط رویہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی اگر یہ چلتی رہی، جو کہ آج بھی ہم نے جس کا ایک نمونہ دیکھ لیا ہے، جس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے، تو اگر یہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی چلے گی نا تو پھر الیکشن 8 فروری کو ہوں یا 8 مارچ کو ہوں وہ اپنی اہمیت کھو دیں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا میرے نزدیک اگر آپ نے 8 فروری کو اس ملک میں استحکام کا دور شروع کرنا 8 فروری سے، تو موجودہ پالیسیز جو ہیں پکڑ دھکڑ کی ان کو آپ کو ختم کرنا ہو. بڑا ویلڈ اگر آپ ختم نہیں کریں گے، انتخابات کی تاریخ سامنے آ گئی ہے لیکن یہ انتخابات کس طرح سے قابل اعتبار ہوں گے اور اس کے نتیجے میں استحکام کیسے ممکن ہو پائے گا، اس پر ہم آگے جا کے بات. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں، جنہیں ابھی الیکشن سوٹ نہیں کرتا، لیکن اب انتخابات کی تاریخ سامنے آ چکی ہے. آپ کی نظر میں اب وہ سیاسی جماعتیں کس حد تک سنجیدہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے؟ اب تو ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے کیونکہ انتخاب کی ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں اور بالکل اس کا ریزن ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا. اور لہٰذا پارٹیز کو اس میں حصہ جنہوں نے لینا ہے ان کو اب تیاری کرنی پڑے گی تاکہ جیسے ہی شیڈول اناؤنس ہو تو پھر ایک الیکشن کی فضا قائم ہوتی ہے. اب جو ذمہ داری آتی ہے وہ ان اداروں پہ آتی ہے جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ نے تو الیکشن نہیں کرانا، تو اوور آل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہ ہو. لیکن بنیادی طور پر یہ تو الیکشن کمیشن ہے، ادارے ہیں، صوبائی حکومت ہے، فیڈرل حکومت ہے. خاص کر صوبائی حکومتوں پہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پولنگ سٹیشن کی تیاری، پولنگ سٹیشن کو دیکھنا، اس کو انتظامات کرنا،
یہ سب صوبائی حکومتیں کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو کیا اپرچونٹیز دیتے ہیں. یہاں بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی پروونشل حکومت کا ڈومین کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آئی جی انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے, چیف سیکرٹری انڈیپینڈنٹ ہے, جو مرضی کرے, جس کو مرضی پکڑے, جس کو مرضی گرفتار کرے اور یہ کرے, یا یہ کسی پالیسی کا حصہ ہے. اگر یہ کام پالیسی کا حصہ ہے تو پالیسی کہاں بن رہی ہے؟ پروونشل حکومت بنا رہی ہے, فیڈرل حکومت بنا رہی ہے, کہیں اور سے آ رہی ہے. تو یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ ان سوالوں کے جواب نہیں ڈھونڈیں گے تو میرا خیال ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. الیکشن, دیکھیے الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, الیکشن ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ حل ڈھونڈ سکتے ہیں, اور حل اسی وقت آپ کا ممکن ہوگا جب الیکشن کو اس اسپرٹ میں کروایا جائے جس مقصد کے لیے الیکشن ہوتے ہیں. اگر الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ خاص لوگوں کو برآمد کرنا ہے, جو پاکستان میں اکثر ہوتا رہا ہے, تو پھر الیکشن بے معنی ہو جائیں گے. اور اس سٹیج پہ پاکستان میں الیکشن کا بے معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اقتصادی جو مسائل ہیں ان کے حل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. نہیں بڑھ سکیں گے. ڈاکٹر صاحب, امریکی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں کیا ان کی پریشانی ظاہر کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت امریکہ کو تھوڑی سی پریشانی تو پیدا ہوئی ہے. دیکھیے امریکہ نے جو انہیں مارجن دیا تھا یہ بربریت کرنے کا, اس کے 2 اضافی مقاصد تھے جو پہلے کبھی نہیں ہوئے. ماضی میں جو مقصد ہوتا تھا غزہ میں کارروائی کا اسرائیل کا, وہ ہوتا تھا کہ حماس کا نقصان پہنچایا جائے, ڈیمیج کیا جائے. اس دفعہ 2 ایڈیشنل مقاصد تھے ان کے. پہلے تو یہ تھے کہ حماس کو ختم کیا جائے, جو کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ حماس کی روٹس بہت سٹرونگ ہیں, ہر بچہ حماس کے ساتھ ہے غزہ کے اندر. دوسرا ان کا مقصد یہ تھا اسرائیل کا کہ اتنا تشدد اور جبر کیا جائے کہ یہ علاقہ خالی ہو جائے, ان میں سے بیشتر لوگ چلے جائیں تاکہ ہم ان پہ قبضہ کر کے اپنی ان کو اسرائیلیوں کو یہاں آباد کرتے ہیں. وہ مقصد بھی نہیں ہوا. اچھا, اس کے لمبا ہونے کا نقصان یہ ہوا ہے امریکہ کے اندر کہ جو پبلک ری ایکشن ہے, خاص کر یعنی اس میں کرسچنز بھی ہیں, جیوز بھی ہیں, مسلمز بھی ہیں, لیکن زیادہ امپیکٹ ہوا ہے جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں, کیونکہ مڈل ایسٹ میں حکومتیں کچھ کریں, عام آدمی فلسطینیوں کے ساتھ ہے, عام آدمی حماس کے ساتھ ہے. یہ سب ووٹر ہیں امریکہ کے اندر. دیکھیے مڈل ایسٹ کے اور مسلمان ووٹرز میں ایک ناراضگی ہے, اور ناراضگی اس لیے پریشان کن ہے حکومت کے لیے کہ اگلا سال پریزیڈنشل الیکشن کا ہے اور اس کی پرائمریز جو ہیں فروری سے شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے ان کو وری ہے کہ اگر یہ ظلم چلتا رہا تو یہ ووٹ جو ہے نا ڈیموکریٹ سے یعنی بائیڈن سے شفٹ ہو کے کہیں اور نہ چلا جائے. اور دوسرا جو امریکہ کو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہیں جنگ پھیل نہ جائے, کیونکہ اس کے پھیلنے سے نقصان 2 قسم کا ہوگا. جو بہت سی امریکہ کی ہمدرد حکومتیں ہیں ان کا مستقبل خطرے میں ہو جاتا ہے, اور جو امریکہ کے مفادات مڈل ایسٹ کے اندر ہیں وہ ٹارگٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے لہٰذا ان کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو ریسٹرینٹ کی تھوڑی سی ایڈوائس کی جائے, اور عرب ملکوں کو یہ تسلی دی جائے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, تم جو ہو کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے یہ جنگ پھیل جائے. تو اس کا ہے. لیکن میرے نزدیک عرب ملکوں کو جو عزت کرنا چاہیے, جو ان کا فارن منسٹر آ رہا ہے, ان سے یہ کہیں کہ یہ جنگ کو فوری طور پر رکوایا جائے, ورنہ سارے عرب ملک مل کے امریکہ سے اپنے ریلیشن شپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیں گے. ایسا ہو سکتا اگر مطلب ان کی طور طریقے تو نظر نہیں آتے, لیکن اگر امریکہ پہ پریشر ڈالنا ہے تو ایک پریشر تو امریکی ووٹر کا ہے, مسلم اور مڈل ایسٹرن ووٹر کا, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. دوسرا پریشر ان پہ یہ آتا ہے کہ اگر عرب ملک مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ریلیشن شپ کو ختم کرنے کی میں بات نہیں کر رہا, ڈاؤن گریڈ کرنے کی بات کر رہا ہوں. ختم میں اور ڈاؤن گریڈ میں ڈپلومیسی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ریلیشن شپ کو ایک سٹیپ ڈاؤن کر دیں اور ان سے کہیں ہم اس کو نارمل اس وقت کریں گے جب آپ یہ معاملے کو رکوائیں گے. جس طرح اس وقت انڈیا پاکستان میں ڈپلومیٹک ریلیشن سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں, اور اسی طرح عرب ملکوں کو اپنے سارے ریلیشن شپ جو ہیں امریکہ سے سٹیپ ڈاؤن ڈاکٹر صاحب اہم سوال یہ بھی ہے نا کہ اسرائیل کو آشیرواد حاصل ہے امریکہ کا. امریکہ جو عرب ممالک کے پاس سمجھانے کی کوشش کرنے کے لیے جا رہا ہے, اسرائیل کو کیوں نہیں سمجھا رہا؟ نہیں, اسرائیل کو اب وہ ریسٹرینٹ کی بات کر رہے ہیں. ان کے اسٹیٹمنٹ میں ریسٹرینٹ کی بات ہے, وہ اب نہیں سن رہا, لیکن یہ کہ اب آہستہ آہستہ سنے گا. لیکن دوسری طرح عرب ملکوں کی طرف جا رہے ہیں. عرب ملکوں کو سٹینڈ لینا ضروری ہے, اور تاکہ امریکہ کو پتہ لگے کہ کاسٹ صرف ووٹ کی نہیں, کاسٹ امریکہ کے جو مڈل ایسٹ میں مفادات ہیں
وہ بھی نقصان میں چلے جائیں گے، تبھی جا کے امریکہ کی پالیسی بدلے گی۔ امریکہ کی پالیسی ایتھیکل اصولوں پہ نہیں بدلتی، امریکہ کی پالیسی بدلتی ہے جب ان کو واضح طور پر کنکریٹ نقصانات ہوتے ہیں، ان کے مفادات ڈیمیج ہوتے ہیں۔ لینے کی ضرورت